اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع وہی ہے جو سب نے سنا دیکھا، عمران خان کی ضمانت ہوئی۔ یہ تو میں نے دیکھے 2 دن پہلے بتا دیا تھا کہ کنفرم ضمانت ہو جائے گی۔ میرا بھی لاگ دیکھ لیں پچھلا، اس میں نے بتا دیا تھا 2 دن پہلے کا تھا، کل میں نے نہیں کیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو اس پہ بات کروں گا، اور اس کے ضمانت کا سنتے ہی سٹاک مارکیٹ ایک دم نیچے آئی، اس پہ بات ہوگی۔ اور جیسے ہی دوبارہ خبر آئی کہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تو سٹاک مارکیٹ ایک دم اوپر گئی، اور آخر میں جب بند ہوئی سٹاک مارکیٹ تو 300 پوائنٹ وہ اضافے کے ساتھ بند ہوئی، اس پہ بات ہوگی۔ اور بشرا بی بی کس کے ساتھ ہوٹل میں خفیہ ملاقات کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور بندیال کو کس طرح ناکام بنایا گیا ہے فیور دینے میں عمران خان کو، اس پہ بات ہوگی۔ اور بندیال کا بنایا ہوا جال اسی پہ ہی واپس ڈال دیا گیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور بشرا بی بی اور جمائمہ کو اللہ نے بری طرح ناکام کیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ آج بہت ساری کھل کے باتیں ہوں گی، اور کوشش بھی ہوگی کہ 15-20 منٹ کے ولاگ میں ہی سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں جی، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں، کیونکہ میری عمر 75 سال ہے۔ اور یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ پاکستان کا سینئر ترین صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اتوار کا اداریہ میں لکھا کرتا تھا اس سے، اور وہ دن اور آج کا دن یہ سفر جاری ہے، اور جب تک میرے جسم میں جان ہے تو یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا کہ وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، فراڈ کیا جاتا ہے۔ وہاں سے جو پیچھے سپانسر بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے، یہ چینلوں والوں کے جو سپانسر کرنے والے، وہ سارے غیر ملکی ہوتے ہیں، ان میں پاکستانی کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی سے اندازہ کر لینا کہ میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ARY چینل ہے نا، اس کا دبئی میں ہیڈ آفس ہے۔ دبئی کے ہیڈ آفس میں جتنے بھی سٹاف ہے نا، جتنا ٹوٹل سٹاف سب کا سب انڈین ہے، ان میں ایک بھی پاکستانی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو فنڈنگ ہی غیر ملکیوں سے ہوتی ہے، یہ تو غیر ملکی طاقتوں کی یہ ایجنٹ ہے۔ تو اس لیے میں ان میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا تھا، اور پھر اللہ نے کرم نوازی کی کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ یہ آپ لوگوں کو اتنی بات ہوتی ہے تو اتنی بتاتا ہے، اتنا نہیں کرتا ہے اس کو۔ یہ حق سچ بتانے والا چینل ہے، اور یہ آپ سب کی آواز ہے۔ جو ملک کے حالات ہیں وہ ایک ایک پل کی خبر بالکل صحیح بتانے والا چینل ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ اور الحمدللہ جی، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں انڈیا کے سامعین کو جو انڈیا میں مجھے دیکھتے ہیں، ان کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے۔ کل میں نے چیک کیا تھا 7.6 پہ دوبارہ پہنچ گئی ہے، جو ایک دم ڈاؤن ہوئی تھی نا میرے بیمار ہونے کی وجہ سے، 2.3 پہ آ گئی تھی، وہ الحمدللہ 7.6 پہ دوبارہ پہنچ گئی ہے۔ بلکہ جب ڈاؤن ہوئی تھی اس وقت 7.4 تھی، اور اب الحمدللہ کل کا چیک کیا میں نے، اس میں 7.6 ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو باقی
جہاں تک مجھے ملک کے اندر سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں، اور نئے آنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں، پہلی مرتبہ سننے والوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور ان سے ایک ہی اپیل ہے کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پوری دکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، بلکہ گھر میں دیکھیں جن جن لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، ان سب سے سبسکرائب کروا دیا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ویڈیوز کو گروپوں میں بھی شیئر کر دیا کریں۔ اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب کے بندیال کو کس طرح ناکام بنایا ہے، اور یہ اس کا تمام کریڈٹ جاتا ہے ہائی کورٹ کو۔ ہائی کورٹ نے کس طرح ان کو، یہ نون لیگ والوں کو تو مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور پی ٹی آئی والے جو کل تک اس چیف جسٹس کا گالی گلوچ کر رہے تھے، آج کس منہ سے پھر ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کی پکڑ میں خان صاحب آئے ہوئے ہیں، جلدی جلدی باہر آنے والے نہیں ہیں۔ جب انسان اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا تو وہ پھر، اچھا ایک یوتھیا مجھے کیا کہتا ہے کہ حاجی صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ الحمدللہ میری زبان نے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا ساتھ نہ دیا ہو۔ ہاں بیماری تو آ جا سکتی ہے، کسی کو بھی بیمار ہو سکتا ہے، بیماری کی حالت میں جب میں ولاگ کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت کھانسی وغیرہ آ جاتی ہے، تو یوتھیوں کو تو ایک بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ان سے خوش ہوتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے ان کا پیچھے والا حصہ لال کرتے ہیں نا، ان سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ لترول اچھی طرح ہوتی ہے نا، ان سے یہ خوش ہوتے ہیں جو ان کو جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اپنے وہ بڑھانے کے لیے، رینکنگ بڑھانے کے لیے، ویوز زیادہ لینے کے لیے نا جھوٹ کو سچ بنا کے ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہاں ہے وہ ولاگر، وہ یوتھ کے یوٹیوبر؟ اب بتائے نا، یہ یوتھیا خاص طور پہ بتائے کہ میں نے سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا کہ خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی لیکن وہ باہر نہیں آ سکیں گے۔ آئے ہیں باہر؟ نہیں آئے نا، تو پھر میں نے کہا جھوٹ بولا تھا۔ اچھا ان یوتھیوں کو بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کا دماغ کدھر ہوتا ہے۔ یہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو ان کو جھوٹ بولتا ہے، جو خان کے نام پہ چندہ لے کے کھاتا ہے، جو وہ جتنے بھی وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ چندہ جمع کر کر کے وہ کھا رہے ہیں، اور آپ پی ٹی آئی نے بھی بتا دیا کہ بھائی یہ ہمارے نام پہ چندہ لے کے کھا رہے ہیں، خود ہڑپ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کئی خربوں روپیہ بنایا باہر جھوٹ بول کے کہ بھائی خان صاحب اب ضمانت ہوگی ہے، اب باہر نکل رہے ہیں اب۔ اچھا ایک لیڈیز وکیل ہے پی ٹی آئی کی، وہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتی ہے، اس کو بھی ٹھیک ٹھاک سپورٹ ملی ہوئی ہے، ویوز اس کے بھی سب سے زیادہ ہے۔ اس نے کہا جی خان صاحب اب نکل گئے ہیں جی جیل سے گھر جانے کے لیے، اور ان کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا ہے، اور ان کی بہنیں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ اس لیڈیز وکیل کا وہ پڑھ لیں، بے شک ولاگ چیک کر لیں، اس میں اس نے اتنے جھوٹ بولے ہیں، اتنے جھوٹ بولے ہیں، اور سب یوتھیوں نے اتنا اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اتنا لائک کیا ہے، اتنے کمنٹس دیے ہیں نا کہ وہ ہزاروں کے لاکھوں میں گئے ہیں۔ اسی طرح میں بھی اگر جھوٹ بولوں تو میرے بھی بڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں بولوں گا، جو حق سچ ہوتا ہے نا وہی بتاؤں گا، چاہے یوتھیوں کو مرچیں لگیں، چاہے جو مرضی ہو، کیونکہ سچ بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، جھوٹ میٹھا ہوتا ہے، اور سچ تو یوتھیوں کو ویسے بھی ہضم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے خون میں ہی وہ جھوٹ اور غلاظت جو شامل ہے نا، وہ سچ کو ہضم نہیں ہونے دیتی ہے۔ اچھا ٹک ٹاک پہ جو ہے نا جتنے بھی یوتھیاں ہیں نا، وہ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، میں ان کی کر دیتا ہوں، چاہے وہ عمران خان کے حمایت میں بھی ہو نا، میں اس کو لائک کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا کیا جھگڑا ہے، ہمارا کو کون سا دشمن ہے خان؟ میرے لیے تو سب ایک جیسے ہیں۔ اگر آج یہ جو ایک بندہ فوت ہوا تھا تو میں نے شہباز شریف کے خلاف بھی ولاگ کیا ہوا ہے، میں تو کسی کی حمایت نہیں کرتا ہوں، میں تو سب کے یکساں سلوک کرتا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کے سپریم کورٹ نہ سوری ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے نا، یہ بنتا نہیں تھا، لیکن دیا گیا ہے کس وجہ سے کہ تاکہ یہ اگر یہ خلاف فیصلہ دیتے نا تو فوراً کیس چلا جاتا ہے بندیال کے پاس، اور بندیال نے کیا کرنا تھا، اس نے پورے کا پورا کیس ہی اڑا کے رکھ دینا تھا،
اور خان صاحب کو باعزت بری کر کے گھر بھیج دینا تھا۔ یہ پلان تھا بندیال کا، اور اس کے لیے اس نے اربوں ڈالر باہر سے لیے ہوئے ہیں۔ 23 ارب ڈالر میں سودا طے ہوا تھا، اور لاہور کی ایک کیا اسلام آباد کی ایک کوٹھی تھی، اس کے اندر ملاقات ہوئی تھی، اس میں یہ سارے معاملات طے ہوئے تھے۔ تو وہ 23 ارب روپے ڈالر بھی جو ہے نا اس کے ادھر کے ادھر ہی رہ گئے ہیں۔ تو بس اتنا اس نے کہہ دیا کہ ہاں جی میں نے پریشر ڈال کے خان کے حق میں فیصلہ کروایا، حالانکہ خان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ کیسے نہیں ہوا ہے۔ یہ میں آج کل کے وہ نہیں، جو ہر بندہ آج کل ٹی وی چینل بنا کے بیٹھا ہوا ہے، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں اوریجنل صحافی ہوں، جو باریک سے باریک خبر کو بھی نکال کے باہر لے آنا، یہ ہوتا ہے صحافت۔ جو ایسے مکھن میں سے بال کو باہر نکال لے آئے، اسی طرح اندر سے خبر نکال کے لے آئے نا، وہ صحافی ہوتا ہے۔ یہ خان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، یوتھ کے بشک کہیں نا خان کے حق میں ہوا نہیں ہوا ہے۔ کس طرح کہ اب یہ کیس جناب جائے گا واپس سیشن کورٹ میں، اور وہ ہمایوں دلاور تو اب وہاں پہ ہے نہیں، وہ تو ہائی کورٹ میں آ گیا۔ اس کی جگہ پہ جو نیا جج آئے گا وہ کیس دوبارہ سے سنے گا نئے سرے سے۔ اس کو سننے میں، بحث ہونے میں، خان کے وکیل بحث کریں گے، پھر الیکشن کمیشن کے وکیل بحث کریں گے، پھر اٹارنی جنرل بحث کریں گے، اس میں مہینہ 1.5 مہینہ لگ جائے گا۔ تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا نا، تو وہ چلا جائے گا جناب ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کے بعد چلا جائے گا سپریم کورٹ میں۔ اور اگر اس وقت سپریم کورٹ میں چلا جاتا نا کیس، ہائی کورٹ صحیح فیصلہ نہ کرتا، اس کے حق میں فیصلہ نہ دیتا، تو یہ کیس چلا جانا تھا بندیال کے پاس، اور بندیال نے پورے کا پورا کیس ہی اڑا کے رکھ دینا تھا، اور اس کو باعزت بری کر کے گھر بھیج دینا تھا، وہ اپنے ڈالر جو حلال کرنے تھے۔ اور اب جب مہینے بعد آئے گا ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں بھی 1.5 مہینہ لگ جائے گا، اور اسی دوران 14 دن بعد 16 ستمبر کو بندیال سے پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی۔ سازشی بندہ ہے نا، اس کے بعد بھی یہ باز نہیں آئے گا، اس کے بعد یہ باہر بیٹھ کے سازشیں کرے گا، لیکن پھر اس کی ویلیو کوئی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ سسٹم سے نکل جائے گا۔ اب جیسے وہ ہے ثاقب ناصور، وہ اب باہر بیٹھا ہوا سازشیں تو کر رہا ہے ملک کے خلاف، لیکن اب اس پہ کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اب جب قاضی فائز عیسیٰ آ جائے گا نا، تو وہ تو لال مرچوں والا ڈنڈا ساتھ لے کے آئے گا، وہ تو پھر نیچے سے دے گا تو منہ سے نکالے گا ان ججوں کو جو کرپٹ جج ہیں۔ تو کیونکہ وہ بندہ خود بھی کھرا اور سچا ہے، اور وہ باقی کو بھی سچ کی طرف ہی لے کے جائے گا، ایمانداری کی طرف انشاءاللہ لے کے جائے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، جیسے ہی چینلوں نے یہ اگر یوتھ کی تصدیق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کا، جیسے ہی تمام چینلوں نے خبر دینا شروع کی کہ خان صاحب کو ریلیف مل گیا ہے، ضمانت مل گئی ہے، تو وہ فوری طور پہ اسٹاک ایکسچینج ایک دم نیچے بیٹھی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو تباہ کرنے والا شخص ہے، اس پہ کسی کو اعتماد نہیں ہے۔ اور جب دوبارہ خبر آئی کہ نہیں جی ان کو دوسرے کیس میں، سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے، ایک دم سٹاک مارکیٹ دوبارہ اوپر اٹھی، اور نقصان بھی کور کیا، جتنا پہلے نقصان ہوا تھا بیٹھنے کی وجہ سے وہ بھی کور ہوا۔ اور اس کے بعد جب شام کو بند ہوئی سٹاک ایکسچینج، تو 300 پوائنٹ اضافے کے ساتھ بند ہوئی۔ اس سے آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ خان صاحب کو، وہ کہتے ہیں نا مقبول ترین لیڈر، وہ بندیال کے گھر کا مقبول ترین لیڈر ہو سکتا ہے، عوام کا نہیں، کیونکہ بندیال کی ساس کی تو خواہش ہو سکتی ہے، باقی لوگوں کی نہیں کہ وہ آئے، اسی لیے سٹاک ایکسچینج ایک دم بیٹھی تھی۔ تو اس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ کر لیں یوتھ کے۔ تو اس کے بعد اب آ جائیں جناب کہ اس کیس میں کس طرح کیا، اور اب انشاءاللہ اس کو سائفر کیس میں اس طرح اس کے گلے کا وہ ہڈی بن گئی ہے نا، گلے میں پھنسی ہوئی وہ ہڈی بن گئی کہ جس کو نہ وہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے، دونوں صورتوں میں پھنستا ہے۔ تو باقی جو ہے نا، یہ سائفر کے معاملے میں ایک یوتھ نے لکھا جی کہ وہ تو جھوٹ تھا، پہلے گورنمنٹ نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا، وہ جھوٹ تھا، لیکن
सच भी हो या झूठ हो, जो भी हो ना, जो सीक्रेट मामलात होते हैं ना, उनको जलसों में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये अब यूथियों को कौन समझाए आके कि भाई कोई भी मामला सीक्रेट होता है ना। नवाज शरीफ ने कोई भी अभी तक राज को खोला है? हालांकि वो 2 मरतबा का वजीर आजम है, उसके पास सबसे ज्यादा राज है मुल्क के। कभी उसने कोई राज नहीं खोला है क्योंकि उसको पता है वो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी है। इसकी तरह वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नकल मार के नहीं पास हुआ था ये। और फिर उसके बाद अब आप आ जाएं जनाब के पिनकी पीरनी होटल में किसके साथ मुलाकात करते हुए पकड़ी गई है। तो जनाब बड़े अंदर से खबर निकाल के लाए हैं, और अभी तक किसी बंदे ने भी ये खबर आपको नहीं बताई होगी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मेरे जराए से मैंने कंफर्म करके तसल्ली करके तो बता रहा हूँ पूरे मुकम्मल सबूतों के साथ कि पिनकी पीरनी होटल में मिलने गई थी। मुझे होटल का नाम भी पता है, कमरा नंबर भी पता है, इतनी मेरी पहुंच है। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की गैब से मदद मिल जाती है मुझे। तो सबसे सीनियर सहाफ़ी भी हूं मैं, और सबसे सीनियर जराए भी मेरे पास ही हैं जो 100% मुझे दुरुस्त खबर बताते हैं। तो वो वहां पे जनाब मिलने गई थी सऊदिया के सफीर के साथ। उसके मिन्नते तरले किए जी के अल्लाह का वास्ता है मेरे शोहर को किसी तरह बाहर निकलवाएं, डील करवाएं फौज के साथ, उसको मुल्क से बाहर निकलवाने में ग्रंटर बन जाएं, जैसे आप लोग नवाज शरीफ को निकलवाया था, इसको भी निकलवाएं। तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया कि नवाज शरीफ चोरी के केस में जेल में नहीं गया था, उसने कोई घड़ी हमारी दी हुई है तोहफा नहीं बेचा था, उसने कोई खाना काबा की तस्वीर वाली मुकद्दस घड़ी जाके दुबई में सेल नहीं की थी। वो तो उसके ऊपर जाली केस बनाया गया था बेटे से तनख्वाह ना लेने का। उसमें हमने उसको सच्चा था वो, तब हमने उसकी गारंटी दी थी, उसकी जमानत दी थी। तो इसकी जमानत तो हम नहीं दे सकते हैं। बहरहाल फिर भी मैं, उसने जब बहुत ज्यादा मिन्नतें की तो वो उसने कहा अच्छा मैं बात करता हूँ अपनी हुकूमत के साथ, तो फिर मैं जवाब देता हूँ। लेकिन उसने पहले इनकार कर दिया, वह वहां से भी इनकार ही आएगा इंशाअल्लाह। इसकी गारंटी देने को कोई इस्लामी मुल्क तैयार ही नहीं है। इसकी गारंटी देने को कौन कौन तैयार हैं? इसराइल, इंडिया, अमेरिका, ये 3 मुल्क तैयार हैं। या यहूदी तैयार हैं जो पूरी दुनिया में चीख रहे हैं इसके पीछे, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा तक शोर डाला हुआ है कि भाई ये जुल्म हो रहा है। हालांकि भाई हमारे तो पासपोर्ट पे भी ये तो हुकूमत की भी नाअहली है। उनको कहेंगे भाई तुम कौन हो, तुम तो हमारे पासपोर्ट पे भी नहीं हो। हमारे किसी शहरी को अलाउ नहीं है इसराइल का दौरा करना। ये इमरान खान के दौर में इसका एक हुकूमत का इस वजीर जो है ना दौरा करके आया था खुफिया इसराइल का, और बाद में नाम लगा दिया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में गए थे। यूथ तो वैसे झूठ फैलाने में नंबर 1 पे हैं पूरे वर्ल्ड में, झूठ की ही पैदावार है, तो झूठ ही बोलेंगे फिर। तो सच्ची बातें जो मैंने बताई है ना, वो कोई यूथिया मुझे बताए कि इमरान को आज के फैसले से नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। अगर उसके खिलाफ फैसला आता तो फिर उसको फायदा होता, यह उसके हमायत में आना भी उसके खिलाफ ही समझो, क्योंकि बंदयाल के पास अब नहीं गया केस, वापस रवास हो गया है, नीचे वाली अदालत में आ गया है। और नीचे वाली अदालत से जब केस निकलेगा वापस हाई कोर्ट में पहुंचेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट की जान छूट चुकी होगी बंदयाल से, बंदयाल जा चुका होगा, और उस वक्त एक ईमानदार जज काजी फाइज ईसा जो हक सच की आवाज है वो चीफ जस्टिस बन चुका होगा। तो लिहाजा ये आज का सरासर नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है इस पे। और उसकी दोनों बहनें भी आज पहुंची हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका भी जो है ना उसके बाद वो खुशखबरी लेके फौरन उधर पहुंची। बुशरा बीबी भी पहुंची कि भाई खान साहब को हार लेके मिठाइयों के डब्बे यूथियों ने ऑर्डर दिए, 2 मन 4 मन मिठाई, और बाद में जाके उनकी मिन्नतें कर रहे थे जी आधी कीमत में वापस ले लें, ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए हमारे। वो जिन्होंने बयाना दिया था वो बयाने उनके जब्त हो गए। तो ये दिमाग इस्तेमाल नहीं करते ना, दिमाग इस्तेमाल करे तो मैंने तो 2 दिन पहले मेरे भी लाग ही सुन लेते
کہ بھائی فیصلہ خان صاحب کے حق میں آئے گا لیکن اس کا نقصان ہوگا، خان صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا، اور نقصان ہی ہوا ہے نا، کیونکہ اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا تو یہ کیس چلا جاتا ہے بندیال کے پاس، بندیال نے تو اس کے پورے کے پورے کیس کو ہی اڑا کے رکھ دینا تھا اور خان کو باعزت بری کر دینا تھا، بری تو نہیں ہوئے نا، اس میں صرف ضمانت ملی ہے اور واپس کیس روس ہو گیا چھوٹی عدالت میں، اسی سیشن کورٹ میں جہاں سے کیس چلا تھا، اب دوبارہ وہاں سے نیا جج آئے گا، دوبارہ سے سنے گا، تو جتنی دیر میں پھر وہاں سے ہائی کورٹ آئے گا، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جائے گا، بندیال کی چھٹی ہو چکی ہوگی، وہ ریڈ ہو چکا ہوگا، اس سے جان چھوٹ جائے گی عدلیہ کی، اور پھر جو ہوگا وہ بھی حق سچ پہ ہی ہوگا، جو بھی فیصلہ آئے گا۔ بہرحال خان صاحب کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا تو کم از کم 2 سال تک ان کا باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کے بعد اس سے پہلے اگر میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا، اس سے پہلے اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مرضی سے آئیں گے، ورنہ نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ ان پہ جتنے کیس ہیں نا 240 کیس ہیں، ان میں سے 160 کیس کرپشن کا ہے، چوری کا، کس کس میں وہ بچیں گے؟ ابھی تو فارن فنڈنگ کا کیس رہتا ہے، ابھی تو یہ توشہ خانہ کیس رہتا ہے، اصل کیس جو آپ کی عدالت میں چلنا ہے وہ تو ابھی رہتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کیا نام ہے بیٹی جو ڈکلیئر نہیں کی ہوئی کاغذات میں وہ کیس رہتا ہے، ابھی تو بہت سارے کیس پڑے ہوئے ہیں جن میں خان صاحب کا تو چانس بنتا ہی نہیں ہے 2 سال تک، کم از کم 2 سال تک، ورنہ 3 سال پورا بھی جیل میں رہ سکتے ہیں۔ اس دوران بشرا بی بی کوشش کر رہی ہے کوئی ڈیل ہو جائے تو خان کو یہاں سے نکال لے۔ اچھا 2 عورتیں کوشش کر رہی ہیں ڈیل کی، ایک بشرا بی بی کر رہی ہے سفیروں کو مل کے، غیر ملکیوں سے مل کے، تو کسی طرح جس طرح نواز شریف کو نکالا تھا اس کو بھی نکالیں، اور دوسرا نمبر پہ جمائمہ کوشش کر رہی ہے، اس نے بے حساب پیسہ بھی لگایا، خربوں کے حساب سے لگایا۔ اچھا یہ جتنا مرضی یہ دونوں عورتیں کوشش کر لینا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چاہتی ہے، جمائمہ چاہتی ہے اس کو پاکستان سے نکال کے اسرائیل بھیجا جائے اور وہاں بیٹھ کے وہ سکون کے ساتھ پاکستان کی جڑیں پھر سے کاٹنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، پاکستان قیامت تک قائم و دائم رہے گا، اور انشاءاللہ اب عمران کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دوبارہ وزیر اعظم بننے کا، کبھی نہیں بن سکے گا انشاءاللہ، یہ میری ویڈیو لکھ کے رکھ لیں۔ تو باقی یوتھیوں کو شاید میری باتیں کڑوی لگیں، لیکن غور سے اگر دیکھیں گے سنیں گے میرا ولاگ نا تو ان کو واقعی پتہ چلے گا کہ آج کا فیصلہ خان کے حق میں نہیں آیا، اس کے خلاف آیا ہے، اس کے خلاف گیا ہے، اس کو نقصان ہوا ہے اس کیس سے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، اس ولاگ کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو جو بھی کوئی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھیں اور بلند آواز سے ہاتھ کھڑے کر کے آمین آمین بولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، جو ہمارے بچے سرحدوں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمیشہ حق سچ کی فتح عطا فرما، جو عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ تو ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ یہ مہنگائی کے
جو ہوئے ہیں معاہدے عمران خان کر کے گیا، ان کا ثمر آج عوام کو مل رہا ہے، یا اللہ اس سے نجات عطا فرما ہم سب کو، IMF کے چنگل سے ہمیں نکلنے میں غیب سے ہماری مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے جو جتنے بھی غیر ملکی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان سب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی املاک کی حفاظت فرما، اس کے احساسات جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید آصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو، ان کی فیملی کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ISI چیف کو اور ISI میں جتنے بھی ہمارے جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان سب کے اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، FIA کے انچارج سمیت جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان سب کو یا اللہ ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح یا اللہ اینٹی کرپشن اور چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، نیب میں جو اچھے اور نیک افسران ہیں، ملک کے وفادار ہیں، ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور جو ملک کے غدار ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نیست و نابود فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی، اور یا اللہ جس نے بھی پاکستان کو اس قدر تباہ کرنے میں کہ لوگ ایک وقت کھانے پہ آ گئے ہیں، 3 وقت جو کھاتے تھے، یا اللہ اس حال میں ملک کو پہنچانے والوں کو تو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے رینجرز کے جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، پولیس کے جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ ان کو بھی اپنے ملک کا وفادار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنی بھی بچیاں جوان ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، یا اللہ ان کو اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے والدین کی مدد فرما، ان بچیوں کی مدد فرما، ان کے نصیب اچھے کر دے، ان کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ جہاں جہاں پہ مجھے جتنے لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دعا میں شامل ہے، یا اللہ ان سب کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما، اور یا اللہ جو جن کی اولاد نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ جن گھروں پہ قرض ہے، جن گھروں پہ بجلی گیس کے بل کا لوڈ پڑ گیا ہے، ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، جن کے میٹر اتر چکے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے جتنے بھی بڑے عزیز و قارب یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد، عورتیں، بچے، بچیاں دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے درجات بلند فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ پاکستان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں،
ان کی تو غیب سے مدد فرما، اور جو بھی پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تو ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔